میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ آج کا واقعہ ایک ایسے عابد و زاہد کا ہے جو اسم اعظم کا بہت بڑا عالم تھا۔ خدا نے اس شخص کو مستجاب الدعا یعنی ان اشخاص میں شامل فرمایا تھا کہ جن کی دعا مقبول ہوتی تھی۔ 12,000 افراد کا استاد اور بندگی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان صفات کے باوجود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا کہہ کر کیوں پکارا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا خطا کی؟ اس شخص کی زبان لٹک کر سینے تک ایسے آن پہنچی کہ جیسے کوئی پیاسا کتا ہو۔ انسان لالچ اور دنیاوی عیش و عشرت میں شیطانی ہیلوں میں مبتلا ہو کر کیوں بھول جاتا ہے کہ خدا کے حضور سزا و جزا کا قانون انتہائی سخت ہے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم اور زاہد و عابد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ تھا کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعاتیں 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بالعام بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعا ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بالعام بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکروں میں مومنین اور فرشتوں کی جماعتیں ہیں۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس قدر بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کروں گا، مگر استخارے کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا۔ بالعام بن باورا نے کہا کہ میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیے اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بالعام بن باورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ دنیا کے اس مال کے جال میں پھنس کر رہ گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہتا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گواہی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس ہے اے بالعام بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں،
جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بالام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ اپنی اس گدی کی تقریر سن کر بھی بالام بن باورا واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھا اور مال و دولت کی لالچ میں اس نے بد دعا دینا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان دیکھیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری کر دیتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اس کو ٹوکا کہ اے بالام، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بالام بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک بھی آدمی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بالام بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھا دیا اور بہت سی خوبصورت اور دوشیزائیں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس لڑکا ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فدا ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دو اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرو۔ مگر اس رئیس لڑکے پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام ہو کر نامراد واپس آ گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی گہرا صدمہ ہوا۔ بالام بن باورا پہاڑ سے اترا اور مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس سانحہ سے عام مسلمان یہ بھی سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑے کی ٹاپ سے پہاڑ لرز جاتے تھے، مگر صرف ایک بد نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ فوج ظفر موج ناکام و نامراد ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر ہم کفار کے مقابلے میں مظفر و منصور اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے بالکل نکل جائے گا اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی اور پوری قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔
ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔